بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. بلند ہمت کون ہے؟ کیا بلند ہمت وہ ہے جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کا رسیہ بنا رہتا ہے؟ نہیں. اللہ کی نظر میں بلند ہمت وہ ہے جو آخرت کا رسیہ ہے، جو جنت کے لیے جیتا ہے. ایک حدیث سنیے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی دیہاتی کے مہمان بنے. اس دیہاتی نے آپ کی بہت اچھے طریقے سے ضیافت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے چلنے لگے تو آپ نے کہا کہ تم میرے پاس مدینہ بھی آنا. چنانچہ وہ دیہاتی آپ کے پاس مدینہ آیا. آپ نے بھی اس کی اچھے طریقے سے ضیافت کی، اور جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ہودج سمیت اونٹنی دے دیجئے سواری کرنے کے لیے، اور ایک بکری دے دیجئے دودھ پینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، کیا تم اس بات سے عاجز ہو گئے کہ بنو اسرائیل کی اس بڑھیا کے جیسے بنو؟ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ وہ سوال کیوں نہ کیا جو سوال بنو اسرائیل کی بڑھیا نے کیا تھا؟ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیہ تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب سنتے ہیں یہ بات تو پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بنو اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے چنگل سے نکلتے ہیں تو راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر راستہ بالکل تاریک ہو گیا. کوشش کرنے کے باوجود بھی راستہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو بنو اسرائیل کے جانکاروں سے جب بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے نکلنے لگنا تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں ایک بڑھیا ہے، وہی یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کو بلاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو قبر کا پتہ بتائیں گے، لیکن پہلے مجھے اپنا حق دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا حق کیا ہے؟ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اکون معک فی الجنہ، مجھے یہ چاہیے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال گراں گزرا. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج دی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی گزارش منظور کر لیجئے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گزارش منظور کر لی. تو وہ عورت لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس گئی اور کہا کہ اس جھیل کے پانی کو نکالا جائے. زیادہ دن کی وجہ سے پانی خراب ہو گیا تھا، اس پانی کو نکالا گیا. تو کہا اس عورت نے کہ اس جگہ پر کھودا جائے. چنانچہ جب اس جگہ پر کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکل گیا، اور لے کر کے جب چلے تو راستہ روشن ہو گیا. یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، صحابہ کرام کو سنایا. اس قصے پر غور کیجئے کہ آخر دیہاتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ٹوکا؟ دیہاتی تھا، اس کی طلب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس کو دینا چاہتے تھے، لیکن موقع ملا تھا پوچھنے کا، اسی لیے اس کی بلند ہمت ہی دیکھنا چاہیے. اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اللہ کا سامان جنت ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق
بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی رات گزارا کرتا تھا اور آپ کی ضرورت کا کام کیا کرتا تھا، وضو کا پانی لا کر کے دیا کرتا تھا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت مل جائے، یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، میری رفاقت ملے گی۔ یہ ہے بلند ہمتی کہ ہم جنت کے رسیا بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔